السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام ہے آپ کے ستارے۔ اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ذوفشا نقوی، اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں معروف ایسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہی ہم سب سے پہلے آپ کے پوچھے گئے سوالات شامل کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں آپ کا ذائچہ دیکھ کر۔ لیکن آج جو ہم ذائچہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے میرے ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ صرف میرا یا آپ کا کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ عالمی برادری کا، پاکستان کا، ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں مسئلہ کشمیر کی۔ مسئلہ کشمیر پر اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کشمیر کا ذائچہ کیا کہتا ہے۔ کیا جنگ ہوگی؟ کیا کشمیر آزاد ہو پائے گا؟ اور اس کے بعد انڈیا کے اوپر اس کے کیا محرکات ہونے والے ہیں؟ ان تمام باتوں پر آج ہم بات کریں گے۔ تو جی شامی صاحب، آپ نے کشمیر کا ذائچہ دیکھا ہے، کیا کہتے ہیں کشمیر کے ستارے؟ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ پاکستان کا ذائچہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے حالات جو ہے اثر انداز ہوں گے کشمیر کی آزادی پہ، اور اگر بنیادی قوت تو ہم نے ہی دینی ہے آزادی کے لیے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو آپ کے جتنے بھی آپ کے اتحاد کے لوگ ہیں یا یو این اے کے چارٹر کے مطابق لوگ ہیں، کوئی بھی عملی کوشش کر نہیں گا، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ تو ذائچے کی پوزیشن بھی یہی بتاتی ہے کہ ہمیں عالمی برادری کی طرف سے کوئی خاص تعاون حاصل نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ بھی فلسطین کی طرح لٹکنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ لٹک رہا ہے۔ جو اس وقت موجودہ پوزیشن ہے ذائچے کی، اس میں یہ ہے کہ ایک نیگیٹو ستارہ جو دشمن ملک کا ستارہ ہے وہ کمزور ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے پہ حاوی ہو رہے ہیں زیادہ، اور جب یہ ستارے کی پوزیشن زیادہ سٹرونگ ہوگی اور مزید بہتر ہوگی تو وہ زیادہ ہمارے پہ زیادہ اٹیک کر سکیں گے، اور ہماری جو صفوں میں جو اتحاد اس کو ختم کر سکیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ملکی حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو اہم پلانٹس جو تبدیل ہو رہے ہیں وہ آگے جوپیٹر کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ سیٹرن کی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ جو دو میجر پلانٹ جب تبدیل ہوں گے تو اس کے بعد اکثر لحاظ سے ذائچے میں وہ تبدیلیاں آئیں گی، اور ملکی حوالے سے وہ تبدیلیاں آئیں گی۔ خصوصاً جو میں کہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے آگے تبدیلی کے لیے ایک بنیاد پڑ چکی ہے، اور یہ جو انڈیا کی جو حرکتیں ہیں، انڈیا جو چاہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں کر کے یا کشمیر کو تقسیم کر کے ہمارے خلاف ایک محاذ تیار کر سکے، وہ اس میں ناکام ہو جائے گا بالکل طور پہ۔ اور یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے مزید بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو یہ خاموشی کی طرف چل رہا تھا، اور اب یہ انٹرنیشنل طور پر بین الاقوامی برادری کے سامنے آ چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذائچے کی پوزیشن جو ہے آگے جوپیٹر کی اور سیٹرن کی پوزیشن واضح کرتی ہے کہ اس میں خصوصی تبدیلی آئے گی، اور معاملات میں خصوصی طور پر ایک فرق نظر آئے گا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، کیا جنگ کی نوبت آئے گی یا پھر بات چیت سے اور اتحاد سے اور امن کے تھرو یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، موجودہ دور جو ہے بیسیکلی اب سرحدوں پہ جنگ سے زیادہ 5th جنریشن وار کا دور ہے سلسلہ، اور یہ 5th جنریشن وار ہم جو ہے راہو کی پوزیشن سے دیکھتے ہیں، اور راہو کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو رہی ہے، اور آگے 2020 میں یہ پاکستان کے اسینڈنٹ میں آ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 5th جنریشن وار کے ٹولز استعمال کریں اور اپنے طور پر اپنے جو جتنے بھی اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور 5th جنریشن کے ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے جنگ لڑیں تو ہم زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی، تو اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد حامد اصغر صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملازمت میں ان کو کافی مشکلات ہیں، معاشی حالات ان کے بہتر نہیں ہیں، تو کب تک بہتری آئے گی اور ذائچہ ان کا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ان کا ذائچہ میں نے تفصیلی دیکھا، اور اس میں جو ذائچے کی پوزیشن ہے خصوصی طور پر ان پہ بھی راہو کیتو کی نیگیٹو انرجی کا افیکٹ آ رہا ہے، اور پرسنالٹی میں تھوڑی سی ان کی بے چینی تشاری کیفیت ہے، لیکن خانہ مال ان کا بہت سٹرونگ ہے، اس میں جوپیٹر کی پوزیشن بہت اچھی ہے، اور ان کو فائنینشلی سپورٹ کوئی نہ کوئی ملتی رہے گی۔ ان کے ذائچے میں کچھ اچھے یوگ بن رہے ہیں، جس میں کلندی یوگ بن رہے ہیں، تو اس یوگ کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ ملتی رہے گی، اور یہ فائنینشلی طور پہ اپنا معاملات کو بہتر کر سکیں گے۔ لیکن جو راہو کیتو کی کچھ ریمیڈیز کر لیں تو اس کے لیے رابطہ کر لیں تو میں مزید ان کو گائیڈ کر دوں گا۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، ثنا نے پوچھا ہے۔ ثنا اپنی پڑھائی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے پوچھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی ہائر ایجوکیشن کیسی رہے گی، کیا ان کو یہ مواقع حاصل ہوں گے؟ اس بارے میں ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ثنا کے ذائچے میں اس وقت سیٹرن کی پوزیشن نیگیٹو ہوئی ہوئی ہے، اور سیٹرن ان کے خانہ ایجوکیشن میں ہے۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے ان کو ڈپریشن ہوگا، دباؤ آئے گا، ذہنی طور پہ ٹینشن کا شکار ہوگی، اور جس کی وجہ سے پریشان ہوگی، جس کی وجہ سے لیک آف کنسنٹریشن ہوگی،
جب لیک آف کنسنٹریشن نہیں ہوگی تو آپ پتہ ہے کہ ایجوکیشن میں اور اپنے تعلیمی گولز کو اچیو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو یہ نیگیٹو انرجی کو ریڈیوس کرنے کے لیے سیٹرن کی ریمیڈیز کریں. اس کے علاوہ خصوصی طور پر جو اسٹوڈنٹ کے لیے خصوصی طور پر ایک ہم لو بناتے ہیں لوہے عطارد ایجوکیشن میں ترقی کامیابی کے لیے, وہ ضرور بنوا کے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ مزید بہتری کرے گا انشاءاللہ. جی, اگلا سوال ہے شیخ قمر عباس صاحب کا. ان کا سوال بھی ملازمت کے حوالے سے. ملازمت تقریباً سبھی لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, نوکریاں شارٹ ہو گئی ہیں جن کی ہیں بھی, تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل کا سامنا ہے. تو وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی ملازمت کب ملے گی اور وہ کب اپنا گھر بنا سکیں گے. اس بارے میں انہوں نے اپنا ڈیٹا ہمیں بھیجا ہے اور ان کا ذائچہ دیکھ کر بتائیے گا. دیکھیں ان کے ذائچے میں اس وقت راہو کی دشا چل رہی ہے, اور راہو آپ کو پتہ ہے کہ جس ذائچے میں نیگیٹو ہو تو اس میں اتار چڑھاؤ لے کے آتا, فلکچویشن لے کے آتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اچانک آپ کے وسائل آپ کو مل بھی جائیں اور جو جس طرح وسائل ہیں اس طرح خرچ بھی ہو جائیں. تو یہ راہو کا دور خصوصی طور پر ان کو بہت ریمیڈیز اور سینسٹیو پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس کو بہت متعاط ہو کے گزاریں. راہو کے ساتھ وینس کی کنجکشن بھی بن رہی ہے, اور خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ یہ جن سے مخالف کے معاملے میں خصوصی متعاط رہیں, اور جو ان کی وجہ سے ان کو اپنے حلقہ باب میں جتنے بھی فیمیلز ہیں یہ جن سے مخالف کے لوگ ہیں ان سے متعاط رہیں گے تو کئی پریشانی سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد حلیم اسحاق صاحب نے. انہوں نے بھی ملازمت کے حوالے سے ہی پوچھا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ملازمت کے حوالے سے کافی پریشانیوں کا سامنا ہے, تو ان کے پریشانی اور مسئلے مسائل کب حل ہوں گے؟ دیکھیں ان کے ذائچے میں نے دیکھا ہے کیتو کی مہادشا چل رہی ہے. کیتو ان کے ذائچے میں نیگیٹو ہے. تو کیتو بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو, لیکن ہوتا نیگیٹو نہیں ہے. یہ بیسیکلی آپ کو مادیت سے دور لے کے جاتا ہے, اسپریچولیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے مادیت پرستی کا شکار ہیں, اس لیے ہمیں مسائل و پریشانیاں آتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر اللہ توبہ کی طرف اور ذکر الہی کی طرف فوکس ہوں اور جو ہے مادیت سے تھوڑا سا ہٹ کے فیصلہ کریں زندگی کے معاملے میں تو آسانی پیدا ہوگی. دوسرا کیتو کی ریمیڈیز کر لیں. ایک تو یہ کہ منگل کے روز دوپہر کے ٹائم کسی بھی آوارہ کتے کو گوشت ڈال دیں یا کھانا ڈال دیں یا روٹی ڈال دیں, تو یہ ان کی کیتو کی نیگیٹو انرجی سے بچ سکیں گے. جی. اچھا شامی صاحب, آپ ہمیشہ ذائچہ دیکھ کر ہی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار بھی ہے؟ دیکھیں میں 3-4 طریقوں سے انالیسس کرتا ہوں. ایک تو اسٹرالوجی سے جس میں ہاروسکوپ بناتے ہیں, اس کے علاوہ ہینڈ پرنٹ انالیسس, اس کے علاوہ نیمرولوجی سے, پھر علم الادات سے بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر روحانی طور پر علم جفر سے بھی دیکھتے ہیں. تمام چیزوں کا انالیسس کرنے کے بعد ان کے کمبینیشن سے اس کا رزلٹ نچوڑ نکالا جاتا ہے تاکہ رزلٹ میں میکسیمم ایکوریسی آ سکے. جی. تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے شاید ہمیں اپنے ہینڈ پرنٹس بھی بھیجے تھے, لیکن چونکہ وہ کلیئر نہیں تھے اس وجہ سے ان کا انالیسس نہیں ہو سکا. تو اگر آپ لوگ اپنے ہینڈ پرنٹس بھیجتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ پکچر بالکل کلیئر ہو تاکہ آپ کے ہینڈ پرنٹس بالکل واضح ہو سکیں اور انالیسس بھی کریکٹ ہو سکے. اب آگے بڑھتے ہیں. جی ایک جو ہے انہوں نے بھیجا تھا اریج میر ان کا نام ہے, ان کے ہاں اریج میر, ان کے جو ہینڈ پرنٹس واضح نہیں ہے, میں کہوں گا دوبارہ بھیجیں اور واضح تصویر بھیجیں تاکہ ان کا انالیسس ہو سکے. تو اریج میر نے یہ انسٹرکشن نوٹ کر لی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں اور ہاروسکوپس کی طرف جاتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو سٹارز ہیں ان کے ساتھ اگلے آنے والے ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے. اگلا ہفتہ عید کا بھی ہے, خوشیوں کا بھی ہے, چھٹیوں کا بھی ہے, تو سب لوگ بڑا اچھا پلان کر رہے ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں. تو آج جن سٹارز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ان میں سے ایک ہے سیجیٹیریس, جسے برج قوس بھی کہتے ہیں. تو سیجیٹیریس والوں کا یہ آئندہ آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ دیکھیں اسٹرالوجی اور جتنے بھی علوم مخفی ہیں نا, وہ آپ کی جتنے بھی آپ کے ایونٹس لائف کے گزرتے ہیں, عید ہیں, شبرات ہے, خوشی کے معاملات ہیں, ان کی کیلکولیشن علیحدہ ہوتی ہے. اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو عید کے موقع پہ خوشی ہونی چاہیے, ریلیکسیشن ملنی چاہیے, لیکن قدرت کا نظام اپنا ہے, قدرت کے فیصلے اپنے ہیں. اب یہ برج قوس والوں کے لیے ان کی 67 کا دور چل رہا ہے مجموعی طور پر, اور سیٹرن ان کے جو ہے اس وقت 12th ہاؤس میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, اب 12th ہاؤس ہوتا ہے اخراجات کا. اب ویسے بھی عید کا دن ہے تو آپ کو اکارڈنٹلی بات ہے کہ ویسے ہی اخراجات ہوں گے, اور لیکن ان کے اخراجات خصوصی طور پہ بڑھیں گے. بیوی بچے کے معاملات میں اخراجات بڑھیں گے, صحت کے معاملات میں ان کے ایکسپینس آ سکتے ہیں, کوئی ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں, ہسپتال کے معاملات میں اخراجات آ سکتے ہیں, سفر کے معاملات میں متعاطی رہنے کی ضرورت ہے, اور سفر میں کوئی اگر کوئی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں. اس کے علاوہ ان کے ذائچے میں راہو اور سیٹرن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ اس کو ہم کہتے ہیں شراپت دوش. یہ دور جو برج قوس والوں کے لیے ان کا اپوزٹ لگ رہا ہے, جو 7واں ہاؤس بن رہا ہے یہ جیمنی بن رہا ہے. تو قوس جیمنی والوں کو خصوصی طور پر اپنے ریلیشن شپ کے معاملے میں خصوصی کانشیس ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دور میں خصوصی طور میں متعاطی رہے تو میاں بیوی میں ازدواجی تعلقات میں پریشانی اور خدا نخواستہ طلاق تک معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ دور خصوصی متعاطت پہ گزارے ہیں.
اور کچھ ریمیڈیز میں گائیڈ کرتا ہوں ان کو کہ یہ چیز کر لیں. ایک تو سیٹن سے بچنے کے لیے یہ کریں کہ ایک تانبے کے برتن میں کالے ماش لے کے اس کو بند کر کے اچھی طریقے سے بہتے پانی میں صدقہ کریں. سر سے 17 بار وار کی اس چیز کو اور یہ بہتے پانی میں صدقہ کریں. دوسرا صدقہ یہ کریں کہ کیتو کے لیے صدقہ یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو ہفتے منگل کے روز کسی بھی آوارہ کتے کو اگر پورے بلیک رنگ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر وائٹ اور بلیک ہو تب بھی چل سکتا ہے, تو اس کو کوئی کھانا کھلا دیں. کیونکہ کیتو کا جو ٹائم ہوتا ہے سپیر کا ٹائم ہوتا ہے 3 بجے سے لے کے 5 بجے کا ٹائم جو منگل کے روز ہوتا ہے وہ کیتو کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ریمیڈیز کریں تو ان کے معاملات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, جو دوسرا سٹار ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج اقرب. تو برج اقرب والوں کا یہ آنے والا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ دیکھیں برج اقرب والے بھی 60-70 کا شکار ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی کیو چل رہا ہے آپ کا. سیٹرن کی جیسے پوزیشن چینج ہو رہی ہے, پچھلے برج کلیئر ہوتے جا رہے ہیں, اگلے برج پہ اس کی سیٹرن کی نیگیٹو انرجی کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. کیتو اور سیٹرن ان کے خانہ مال میں بیٹھے ہوئے, مالی مشکلات آئیں گی, مالی لحاظ سے اپس ڈاؤن آئیں گے. مشتری پہلے گھر میں موجود ہے, مشتری کی 5ویں 7ویں نظر خانہ اولاد, ازدواجی معاملات اور سفر کے معاملات میں بہتری لائے گی. اس کے علاوہ سفر کے جو آپ کے ازدواجی تعلقات ہیں, سسرال سے خصوصی تعلقات ہیں, یا آپ کے جو سسرال کے رشتہ دار ہیں جیسے سالہ ہو گیا یا ایسے رشتہ دار ہو گئے, ان سے خصوصی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ان سے آپ کے اختلافات بڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات کر رہے ہیں تو پہلے سے ہی الرٹ ہو جائیں اور اس لین دین کے معاملات کو یا تو پیپر ورک پہ لکھ لیں اور یا پھر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اختلافات آئیں گے اس میں سلسلہ. ریمیڈیز کے لحاظ سے میں گائیڈ کرتا ہوں. ریمیڈیز یہ کریں کہ ایک تو ایک خاندان میں جو موجود غریب افراد ہیں ان کی مدد کریں, ان کی ہیلپ کریں, کیونکہ جو آپ کا سسرال کا تعلق ہے وہ آپ کا راہو سے ہے, اور راہو آپ کے جو ہے 8 ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. تو 8 ہاؤس میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کے اختلافات جب بڑھیں گے تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے تحفے تحائف یا ان کی ہیلپ کریں, تاکہ جو ان کا نیگیٹو آپ کے بارے میں امیج ہے وہ کلیئر ہو جائے سلسلہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہمارا تیسرا سٹار ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکویریس. ایکویریس والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرنے والا ہے؟ ایکویریس والوں ابھی تو ان کا ٹائم جو ہے جو یہ ویک نظر آ رہا ہے اس میں ان کو اولاد سے متعلقہ معاملات میں خصوصی محتاط رہنا چاہیے. اس میں کوئی کمپلیکیشن آ سکتی ہیں, مسائل آ سکتے ہیں. جنوری تک کی زحل کی سیٹرن کی پوزیشن ابھی بہتر, لیکن جب سیٹرن کی پوزیشن تبدیل کرے گا جنوری میں جا کے تو ان کی بھی 60-70 شروع ہو جائے گی. تو اس لیے جو یہ ٹائم ہے اس میں آپ کو پلاننگ کر لیں, آپ کے معاملات میں بہتری کے لیے کوشش کر لیں, اور آگے جا کے معاملات میں رکاوٹ آنی شروع ہو جائے گی. سیٹرن کی پوزیشن جو ہے سیٹرن 12th ہاؤس میں چلا جائے گا اور 60-70 شروع ہو جائے گی. اس وقت اگر یہ قرض یا مکان بنانے کا سوچ رہے ہیں یا پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے, اور اس جو چانس ملے اس کو فوری طور اویل کرنا چاہیے سلسلہ. طالب علموں کے لیے ایجوکیشن میں مسائل آ سکتے ہیں, اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا انہیں صدقہ ایک ناریل کا صدقہ کریں, اور اس کے علاوہ رزق کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں, تو یہ معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئے ہمارے آج کے سٹارز, اور آپ کو بتایا کہ ان تینوں سٹارز کا آنے والا یہ ہفتہ کیسا گزرنے جا رہا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کا سٹون. تو آج جس سٹون پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹائیگر آئی. تو ٹائیگر آئی کے کیا کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں, جب بعض پتھروں کے جو نام ہے ان دیکھ سے کہ ان کی پوری تشریح ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ٹائیگر کا جب لفظ ہمارے ذہن میں آئے گا بہادری, طاقت, انرجی, ٹھیک ہے, اور بلکہ بہادری کا خونخواریت بھی, یعنی کہ حملہ کرنے کی پاور, ایکسٹریم لیول. تو یہ ان لوگوں کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہائیلی جو انرجی ہے ان کی کمپوز نہیں ہو رہی انرجی, ان کے لیے ریکمینڈ کیا جاتا ہے جنہیں جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے اور جلدی لڑ پڑتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اگر سوٹ کرے تو ان کی پرسنالٹی کمپوز ہو جاتی ہے, اور بعض حالتوں میں یہ اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. اچھا, یا اگر ان کو پہنایا جائے تو پھر وہ ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کو ہائپر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک تو اکنامیکل سٹون ہے, اور اس کے علاوہ اس کے بینیفٹس بہت سے ہیں. ایک تو آپ کو جن لوگوں کو رات کو ڈر لگتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص پہ آپ کو دشمن آپ پہ حملہ کر دے گا, ان تمام معاملات کے لیے سٹون بڑا ریکمینڈیڈ سمجھتے ہیں سلسلہ. ٹھیک ہے, تو اس کو پہننے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ دیکھیں, پہننے کے لیے یہی ہے کہ اس کو چاندی میں بنوا کے پہننا چاہیے, اور اس کو منگل کے روز پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعض روایت میں, بعض اس کے کنسیپٹ میں یہ وینس سے بھی جڑتا ہے, تو وینس والے کے دن آپ جمعہ کے دن بھی یوز کر سکتے ہیں. تو وینس کے لیے آپ وینس کا صدقہ دے کے جو ہے چینی کا صدقہ دے کے پہن سکتے ہیں, تو یہ کے لیے بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, اور کون سا برج کے حامل افراد اس کو پہن سکتے ہیں, اور اس کے اصل اور نقل کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیں, کچھ کامن سٹون ایسے ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی ہم لوگ پہن سکتے ہیں.
وہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹون سے کیا بینیفٹس حاصل کرنے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی انرجی میں نے بتائی کہ یہ آپ کو ہائی انرجی ہے, اس میں موٹیویشن ہوتی ہے, آپ حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو ایسے فیلز محسوس ہو رہے ہیں وہ لوگ پہن سکتے ہیں. اور لیکن خصوصی طور پر برج کے, اگر برج کے لحاظ سے دیکھا جائے یا پلانٹری پوزیشن کے دیکھا جائے تو اس کی خصوصیت مارس سے ملتی ہیں. اچھا. سیارہ مار جو ہے آپ کا طاقت کا جو ہے, بہادری کا ستارہ ہے, سپا سلاری کا ستارہ ہے. اس کو اس لحاظ سے اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو پہچان اس کا یہ اسپیشل سٹون نہیں ہے, اس کو عام طور پہ سستا ہوتا ہے. پہچان اس میں یہ کہ سب سے آسان طریقہ کار یہ کہ آپ میگنیٹ کے ساتھ اس کو ٹچ کریں تو یہ آپ اس کو میگنیٹس کے ساتھ اٹریکٹ ہوتا ہے. میگنیٹ کے اس کے اندر کیمیکل کمپوزیشن ایسی ہے جو اس کے میگنیٹس کو پکڑ لیتا ہے اس کو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کو دھوپ میں دیکھیں, روشنی میں دیکھیں تو آپ کو اس پہ جو چمک نظر آئے گی, اس کی جو دھاریاں موو ہوتی نظر آئیں گی آپ کو روشنی, تو یہ اس کی اصل ہونے کی نشانی ہے. یہ دو نشانیاں کر لیں, روشنی میں نظر آ جائے گا آپ کو, اور ہلکا یہ زیادہ وزنی سٹون نہیں ہوتا, اس کا حجم زیادہ نظر آتا ہے لیکن ہلکا ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. تو یہ اس کی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو شیشے پہ رگڑیں, تو اس کے رگڑنے سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اگر اس پہ اگر آپ کو کریکس آ جاتے ہیں, اس پہ نشان آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ جعلی ہے, اور اگر نہیں آتا تو پھر یہ ریئل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شامی صاحب. تو جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام کافی دلچسپ رہا اور آپ نے کافی باتیں یہاں سے سیکھی ہوں گی. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے